حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انتہائی مطیع و فرمانبردار بندوں اور جلیل القدر انبیاء میں سے تھے۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ حق اور صرف ایک اللہ کی عبادت اور اطاعت پر قائم رہے۔ ان کے زمانے میں لوگ پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ وہ ستاروں، سیاروں، چاند اور سورج کی بھی پرستش کرتے تھے۔ ان میں سے اکثر لوگ اپنے بادشاہوں اور حکمرانوں کے سامنے بھی سجدہ ریز ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسا دل اور ذہن عطا کیا تھا کہ وہ سچائی کے سوا کسی شے کو قبول نہ کرتے تھے۔ وہ غور و فکر کے عادی تھے۔ وہ زندگی کو سنجیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے، جبکہ ان کے ارد گرد کے لوگ بے فکری کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچائی کے دل دادا اور شہدائی تھے، جبکہ دوسرے لوگ صرف وراثت میں آئی ہوئی رسموں اور روایات میں جکڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد عام قسم کا بت پرست نہیں تھا، کیونکہ وہ نہ صرف بتوں کی پوجا کرتا بلکہ اپنے ہاتھوں سے بت بنایا بھی کرتا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے روشن کر دیا تھا۔ وہ ہر معاملے میں عقل و شعور سے کام لیتے اور لوگوں کی اس بے عقلی پر حیرت کا اظہار کرتے کہ وہ خود ہی بت بناتے ہیں اور پھر انہیں حاجت روا اور کارسار سمجھنے لگتے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر والوں اور اپنی قوم کے دین کو پرکھنا ضروری سمجھا۔ انہوں نے فطری جستجو کی بنا پر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ کس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور کون اس کا نظام چلا رہا ہے۔ جن چیزوں کی لوگ پوجا کر رہے ہیں وہ تو خود بے بس اور کسی دوسرے کے حکم کے پابند ہے۔ ستارے اور چاند، حتیٰ کہ سب سے بڑھ کر روشن سورج بھی حکم کے مطابق طلوع ہوتا ہے اور حکم کے مطابق غروب ہوتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی رب کائنات نہیں ہو سکتا۔ رب وہی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا اور جس کے حکم پر سب کچھ ہوتا ہے۔ اور دوسرے لوگوں کو بھی ان کے جھوٹے معبودوں کی بے بسی کا قائل کرنا اور ان بے جان پتھروں کی پرستش پر شرمسار بھی کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے آخر انہیں ایک اچھا موقع مل ہی گیا۔ ایک روز سب لوگ کسی بڑے میلے میں شرکت کے لیے بستی سے باہر گئے ہوئے تھے اور بت خدا خالی پڑا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لے کر اس کے اندر داخل ہو گئے اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ منظر اس طرح بن گیا جیسے سب کے درمیان لڑائی ہوئی ہو اور سب سے بڑے بت نے غصے میں آ کر چھوٹوں کو تباہ کر دیا ہو۔ جب لوگ واپس آئے تو اپنے بت خدے کی تباہی دیکھ کر ہکے بکے رہ گئے۔ ان کا ذہن فوراً ابراہیم علیہ السلام کی طرف گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہمارے معبودوں کا یہ حال آپ نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے نہیں کیا، بلکہ لگتا ہے یہ کام آپ کے اس بڑے بت نے کیا ہے، لہٰذا تم انہی سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں۔ یہ بات سن کر وہ اپنے دل میں سوچنے پر مجبور ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے، بے شک تم ہی ظالم ہو کہ بتوں کے بارے میں وہ کچھ کہتے ہو جو ثابت نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ شرمندگی کے مارے اپنے سر ڈال کر اوندھے ہو رہے اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یقیناً تم بھی جانتے ہو کہ یہ بت نہیں بولتے۔ اس جواب نے ابراہیم علیہ السلام کو موقع دیا کہ وہ بتوں کی پوجا کو حماقت ثابت کرے جو ابراہیم علیہ السلام اب تک کہتے ہوئے آئے تھے۔ وہ مشرکوں کے منہ سے نکل پڑی۔ بت پرستوں پر اگرچہ اپنے جھوٹے اعتقاد کی بےہودگی واضح ہو چکی تھی، لیکن وہ اپنی غلط ضد پر ڈٹے رہے۔ اپنی شکست کے باوجود انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر آگ کو جلانے کے انتظامات کیے۔ ایک گہرا گڑھا کھود کر اس میں لکڑیوں کی انبار لگا کر انہیں آگ لگا دی۔ جب آگ کے بلند شعلے نکلنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینک دیا گیا۔ ان کا خیال تھا اس طرح ان کی شکست کے نشانات مٹ جائیں گے اور سچائی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ تعالیٰ نے سچائی کو واضح کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو صاف بچا لیا۔ اس کا ذکر قرآن میں کچھ یوں آیا ہے، ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ اس واضح دلیل اور عظیم معجزے کے باوجود قوم توحید کو ماننے پر تیار نہ ہوئی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد اس حد تک پہنچ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام سے صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، اور یہ کہ تم مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ اس گمراہ اور ضدی معاشرے کو چھوڑ کر اللہ کی توفیق اور اس کی ہدایت کے مطابق کوئی نیا ٹھکانہ بنائے۔